مسیح خدا میں میرے عزیز مومنین، سال کے دوران آج 19واں اتوار ہے اور آج کی جو تلاوتیں ہم نے سنی ہیں ان میں سے ویسے بہت سارے عنوان نکل سکتے ہیں۔ حکمت کی کتاب پڑھیں گے تو حکمت کا ایمان، دوسری تلاوت سنیں گے تو اس میں ایمان، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی انجیل میں جو عنوان بڑا ایک خاص ہمارے سامنے کلیسیا پیش کرتی ہے، ہم اس پر غور کریں۔ اور یہ عنوان ہے، دو لفظوں پر مشتمل ہے، تیار رہو، تیار رہنا، تیار ہونا۔ تو ہم آج انہی دو لفظوں کو اپنا عنوان بنا کر ان پر غور کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا عنوان کیا ہے؟ یہ تیار ہونا۔ مل کر ایک دفعہ دوبارہ سارے بولے، تیار ہونا۔ شاباش۔ تو تیار ہونا ہمارا آج کا عنوان ہے۔ جب آپ کو کہتے ہیں، جب میں کہوں گی تیار ہونا، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کس لیے آپ سے تیار ہونا؟ کیونکہ جب بھی ہم تیاری کی بات کرتے ہیں تو ساری تیاری کیڑی ہوتی ہے؟ ظاہری تیاری، جو ہم ظاہری تیاری کہتے ہیں، کہ جانے ہیں تو تیار ہونے ہیں بڑا اچھے طریقے سے نال اچھا سرخی پاؤڈر لا کے اچھے کپڑے پا کے پھر اسی جاتے ہیں۔ تو تیار ہونا ہم عام طور پر اسے اس طرح لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ضروری ہے، جب ہم تیاری کی بات کرتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اچھے رہیں، اچھے بنے رہیں، اچھے کپڑے پہنیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر تیار ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اور خاص ہماری تیاری کس چیز کی ہے؟ مسیح کس چیز کے لیے تیار ہے؟ کس چیز کے لیے ہمیں تیار ہونا؟ مسیح کے لیے۔ تھوڑا سا بولو صحیح، کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا، تیاری کی وجہ ہوتی ہے، کوئی انوائٹ کرتا ہے کہ تیار ہوتے ہیں۔ تو یسوع مسیح ہمیں کیا انویٹیشن دے رہا ہے؟ آسمان کی بادشاہی کا انویٹیشن۔ تو ہم کس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ آسمان کی بادشاہی کے لیے۔ تو ابھی یہ چھوٹی سی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد کروا دینی چاہیے کہ ہماری تیاری کس چیز کی ہے؟ آسمان کی بات۔ یسوع کی تعلیم ہی کیا تھی؟ ہر گل اس کی کہتا سی آسمان کی بادشاہی۔ ہر بات میں وہ کس کی بات کرتا تھا؟ آسمان کی بات کرتا تھا کہ کیا کرتا؟ دعا کرنا نہیں سکھاتا تھا، کہ کہتا ہے اے ہمارے باپ تو جو تو آسمان کی باتیں۔ ہم پچھلے اتوار بھی سن رہے تھے، یسوع آسمان کی بادشاہی کی باتیں کر رہا تھا، تے اوتے بھی ساڈے ورگا ایک بندہ بیٹھا سی، چھوٹا نوجوان تھا، تے اٹھ کے کی کہتا ہے کہ جی میرے بھائی کو کہہ کہ جو حصہ میرا آتا ہے مجھے۔ خداوند یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کی گلاں کرتا ہے کہ ساڈے ورگے لوگ اتنا سوچ رہے ہیں زمینی چیزاں، اسی سوچ رہے ہیں حصیاں دا، اسی سوچ رہے ہیں دولت دا، اسی سوچ رہے ہیں کار مکان کوٹھیاں اینا چیزاں دا۔ تو خداوند یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر جانے کو تھا، آسمان پر جانے سے پہلے بار بار تعلیم دیتا تھا اپنے شاگردوں کو، اور اس کی تعلیم یہی تھی کہ میں جا رہا ہوں اور میں پھر آؤں گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یسوع کی تعلیم تھی یہ کہ اس نے جانا ہے، ادھر جگہ تیار کرنی ہے اور پھر آنا ہے اور ہمیں بھی اپنے، اور یہ بار بار اس نے اپنے شاگردوں کو کہ میں آؤں گا، میں دوبارہ آؤں گا، میں پھر آؤں گا، اور یہ بات شاگردوں کے اور پہلی کلیسیا کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ یسوع جا رہا ہے اور اس نے دوبارہ آنا ہے۔ ہمارا بھی ایمان یہی ہے کہ نہیں؟ ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ نہیں کہ یسوع دوبارہ آئے گا؟ تو یہی ایمان پہلی کلیسیا کا تھا، لیکن اب ہم اس ایمان میں وقت کو نہیں جانتے کہ کب آئے گا، لیکن پہلی کلیسیا ایک ذہن میں وقت بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابتدائی کلیسیا سوچتی تھی کہ یسوع نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کل آ جائے، ہو سکتا ہے وہ پرسوں آ جائے، تو اس کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اور میں جب اس تیاری کی بات کرتا ہوں کہ تیاری کون سی تیاری ہے، کس طرح کی تیاری وہ کرتے تھے، وہ پرانے عہد نامے جیسی تیاری۔ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب میں جب بنی اسرائیل غلامی میں تھے مصر کی، تو خدا نے جب 10ویں آفت بھیجنی تھی تو اس سے پہلے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم کیا کرو؟ تیار رہو، آج کی رات تم نے تیار رہنا ہے۔ اور تیار رہتے ہوئے کیا کہا تھا؟ تم برا ذبح کرو، اسے کھاؤ، لیکن جب تم اسے کھاؤ تو کیسے ہو کہ تمہاری قبریں بندی ہو اور تمہارے پاؤں میں تمہاری جوتی موجود ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے تیار رہنا،
کہ تیار رہنا کہ میں جیسے ہی حکم کروں تو اسی وقت یہاں سے نکلتا تھا. اور کیسے نکلنا تھا؟ کیا پلان تھا خدا کا کہ کیا ہوگا کہ خدا کا فرشتہ اترے گا اور وہ مصر کے تمام گھروں سے گزرے گا اور جو گھر جائے گا جس گھر میں جائے گا ان کے پہلوٹے قتل ہو جائیں گے, مارے جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ اور وہ ماتم کر رہے ہوں گے اور اس دوران بنی اسرائیلی کیا کریں گے؟ وہاں سے نکل جائیں گے. جس دوران وہ ماتم کر رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے, اپنے بچوں کو سنبھال رہے ہوں گے, وہ اپنا بزی ہوں گے, پھر پیچھے بنی اسرائیلی نکل جائیں گے. تو اس لیے کہتا ہے کہ آج کی رات تم نے تیار رہنا. اور جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا تو یسوع بھی ایسی تعلیم نہیں دے رہا. آپ نے سنا آج یسوع نے کیا کہا؟ یسوع کہتا ہے کمر بستہ رہو اور اپنے چراغ روشن رکھو. کمر بستہ رہو, جس طرح اس وقت تھا کہ اپنی کمریں بندی رکھو, کمر بستہ رہو, چراغ کو روشن رکھو. بار بار یسوع کہتا ہے. پھر یسوع ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو کہتا ہے جاگتے رہو اور دعا کرو. تو یسوع بھی ایسا ہی کہتا ہے. پھر یسوع تو اس سے بڑھ کر ایک چیز کہتا ہے اور یہ شاگردوں نے بہت زیادہ اسے کیپ کیا تھا. کیا کہا؟ یسوع کہتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے تمہیں اپنا مال و اسباب بیچنا پڑے گا. ایک دفعہ یاد ہوگا یسوع کے پاس ایک فریسی آیا. فریسی نے آ کر یسوع سے کہا کہ مجھے بتا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں, آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں. اب فریسی تو آزمانے کے لیے آیا تھا اور یسوع نے اس سے کیا کہا کہ جو کچھ شریعت سکھاتی ہے اس پر عمل کر, جو قانون ہے ان پر عمل کر. اور فوراً بولا خوشی سے میں تو وہ سب کچھ کرتا ہوں. اور یسوع نے پھر اس سے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ دے اور غریبوں میں بانٹ دے. اور کیا لکھا ہے کہ وہ غمگین ہو کر چلا گیا. لیکن جب یسوع اپنے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے کہ تم نے اپنا سب کچھ بیچ دینا ہے اور میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا, تو کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اگر ہم لوکا کی انجیل کا نیکسٹ پارٹ دیکھیں, نیکسٹ پارٹ ہے رسولوں کے اعمال, رسولوں کے اعمال میں دیکھیں تو کیا کرتے ہیں شاگرد؟ لکھا ہے کہ لوگ اپنا سب کچھ بیچ کر شاگردوں کے پاؤں میں لا کر چیزیں رکھ دیتے تھے, پیسے لا کے رکھ دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ہم نے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہونا. کیونکہ یسوع تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بھی دولت مند داخل نہیں ہو سکتا. جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے, یسوع ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں دولت مند کا داخل ہونا بہت زیادہ مشکل ہے, لیکن سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر سکتا ہے, لیکن دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں ابتدائی کلیسیا نے ذہن میں بٹھا لی اور انہیں لٹرلی وہ اپنی زندگی میں عمل میں لے آئے تھے اور وہ یسوع کا انتظار کرنے لگے. اور یہ انتظار لمبا ہوتا ہے. پھر لوگوں کے سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ لوگ کہنے لگے کہ یسوع نے تو کہا تھا کہ میں آ جاؤں گا, ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے؟ ان تمام سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج لوکا کی انجیل میں پترس سوال کرتا ہے. اور کیا سوال کرتا ہے؟ لکھا ہے پترس کہتا ہے کہ اے خداوند تو یہ تمثیل صرف ہم ہی سے کہتا ہے یا یہ تمثیل سب کے لیے ہے؟ یہ تیار رہنے کی تمثیل کیا یہ صرف ہمارے لیے تھی کہ تو صرف ہمارے لیے آئے گا یا سب کے لیے آئے گا؟ ہم سب تیار رہیں یا صرف میں ہم تیرے شاگرد تیار رہیں؟ تو خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے کہ سب کے لیے ہے. تو سب تیار رہیں, سب کی تیاری کی بات کرتا ہے. اور وہ دن کے بارے میں جب بات کرتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ دن کب آ جائے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو تیار رہنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور تمثیل یہاں تیار کرنے کی میرے ذہن میں آتی ہے جب خداوند یسوع مسیح 10 کماریوں کی تمثیل سناتا ہے. 10 کماریوں کی تمثیل سناتے ہوئے یسوع کیا کہتا ہے کہ 10 کماریاں تھیں, 5 عقل مند اور 5 عقل مند. کیوں کہا گیا بے وقوف کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نہ جانتی تھی کہ کس گھڑی دلہا آ جائے گا. یہ ضرور پتا تھا دلہا نے آنا ہے, اس کی تیاری کو نکلی تھی, لیکن مکمل تیاری نہیں تھی. اور عقل مند وہ تھی جنہوں نے مکمل تیاری کی تھی. مکمل تیاری کیسے؟ کہ نہیں جانتی کہ رات کو آئے گا, دن کو آئے گا, اگلے دن کو آئے گا. اس لیے انہوں نے اپنے پاس اضافی تیل رکھا ہوا تھا. لیکن دوسری جو تھی وہ کیا سوچ رہی تھی کہ ہم جب ختم ہوگا تو پھر سوچیں گے,
پھر سوچیں گے اپنی طرف کدی کدی نہ اسی ایک ہوشیاریاں کھانے ہیں، ہوشیاریاں کھاتے رہے یہ تو وقت آئے گا تو پھر اسی دیکھ لا گے، لیکن پھر جب وقت آتا ہے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں گیا وقت ہاتھ واپس آتا ہے، وقت پہ گزر جاتا ہے کیونکہ ہم نے پہلے سے تیاری اس کے لیے نہیں کی ہوتی۔ تو اس لیے کسی بھی کام میں کامیابی چاہتے ہیں، کسی بھی چیز میں کامیابی چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ تیاری پہلے سے تیار ہونا۔ آسمان کی بادشاہی کی تیاری کیسے کی جا سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سوال پوچھنا ضروری ہے، اس سوال پر غور کرنا ضروری ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی آج کے دور میں ہم کیسے تیاری کریں۔ یسوع نے وہ اپنے شاگردوں کو کیا کہا تھا کہ اپنا سب کچھ بیچ دو، وہ تو سارا کچھ بیچ دیتے سن، کیا ہم سب کچھ بیچ سکتے ہیں؟ شاید مشکل ہے، کیونکہ سارے کو وسائل ہی ہوتے ہیں کہ اسی اپنے گھر کا نظام چلا لیں، جیسی بیچ کے اپنا اسی کے بھوکے مر جائیں گے۔ تو اس لیے میں اس چیز پر بات نہیں کرتا کہ ہم سب کچھ بیچ دیں، تو پھر ہم کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ سمپل چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اتوار کی عبادت میں آنا۔ اتوار کی عبادت میں آنے سے ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر اس کام کے لیے، آسمان کی بادشاہی کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ اتوار کی عبادت سے کیوں آنا؟ کیونکہ اتوار کی عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جاتا، اور دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ ہم پاک ماس کی قربانی، یوکرسٹ کی قربانی میں شامل ہوتے ہیں۔ یوکرسٹ کے لیے یسوع نے کیا فرمایا؟ پہلے تو کلام کے لیے کیا فرمایا؟ کلام کے لیے کیا لکھا ہوا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور یوکرسٹ کے لیے کیا لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جب آپ اتوار کو پاک ماس کی قربانی میں آتے ہیں، یہاں کلام سنتے، کلام کو کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اور اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ یوکرسٹ حاصل کرتے ہیں تو یوکرسٹ آپ کو تیار ہونے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ آپ کی تیاری کا ایک خاص جزو ہے کہ اگر آپ نے اتوار کی عبادت نہ کی، آپ یوکرسٹ کی عبادت میں شامل نہ ہوئے تو آپ تیار نہیں ہوں گے، تو اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ جس غلام نے اپنی مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی، اور یہ غلط ہو کیا لکھا ہوا ہے کہ جس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا، وہ بہت مار کھائے گا، بہت مار کھائے گا۔ ذہن بٹھا لو، بڑی مار پڑنی ہے، بڑی مار پڑنی۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں ہم جان بوجھ کر غلطی کر رہے ہیں۔ یہ ہونا لکھا ہوا ہے کہ جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا، اسے کم مار پڑے گی، پے گی ضرور ہے نہیں کہ نہیں پے گی، لیکن جس نے جان کر غلطی کی، اسے پتا ہے کہ یہ غلطی کا کام ہے، مجھے ایسا کرنا ہے اور نہیں کرے گا، تو لکھا ہے وہ بہت مار کھائے گا۔ تو اس لیے میں پھر دہراتا ہوں کہ اتوار کی عبادت میں آنا آپ کو آسمان کی بادشاہی کے دروازے آپ کے لیے کھول سکتا ہے۔ آپ خود اپنے دروازے بند نہ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ کو تو بتایا جا رہا ہے، اگر نہیں سی پتا ہوندہ اس نے آتا تو اب یاد رکھنا ہے، اس بات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے لکھا ہے اور مرضی کے مطابق عمل نہ کیا، مرضی جانتے ہیں اور مرضی کے مطابق عمل نہ کیا تو پھر آپ بہت مار کھائیں گے۔ تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے پہلا طریقہ کار کیا ہے؟ اتوار کی عبادت میں شامل ہونا۔ دوسرا طریقہ کار، کبھی کبھی جب ہم مختار ہونے کی بات کرتے ہیں، اسٹیورڈ ہونے کی بات کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جی خدا کے لوگوں کے مختار صرف اور صرف کاہن ہیں، کہ کاہنوں نے لوگوں کی روحوں کو بچانا ہے، یہ صرف انہی کا کام ہے، انہی کا کام ہے کلام سنانا، انہی کا کام ہے سب کچھ کرنا۔ نہیں، آپ کو بھی یہ خدا نے ذمہ داری دی ہے۔ کیسے دی ہے؟ اس پر غور کرنا ضرور ہے۔ خاص کر والدین، آپ والدین اپنے بچوں کے مختار ہیں،
मुख्तारी सौंपी गई है। मुख्तारी का मतलब समझते हैं वैसे? मुख्तार क्या होता है? जिस तरह लिखा है ना कि तब पत्र खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कौन है वो ईमानदार और होशियार मुंतजिम जिसको मालिक ने अपने घर पर मुकर्रर किया हो। तो आप मुकर्रर किए हुए वो मुंतजिम हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। याद होगा आपको, वालिदैन को खास मैं याद करवाता हूँ, दो मुकाम पर आप इस बारे में वादा करते हैं। एक बात मैं बड़ी क्लियर करना चाहूँगा, अक्सर लोग समझते हैं कि कायनात का वादा जो है खुदा ने गलत है। कायमों के वादे जो है ना, कायमों के टाइसन फादर्स के कायम जो है उनके वादे बिशप जी के साथ होते हैं। आप बिशप के हाथ में हाथ रखकर वादे करते हैं और वादे करते हुए आप जो भी वादे करते हैं बिशप के साथ करते हैं। लेकिन ये याद रखिए, जब आप वादे करते हैं ना, जब आप निकाह के वक्त वादा करते हैं, जब आप अपने बच्चों के बपतिस्मा के वक्त वादा करते हैं, तो आपका वादा खुदा के साथ होता है। ठीक है, किसी इंसान का कीता है वादा जो है ना, वो अगर उधर कुताई हो जाए उधर से माफी मिल जाती है कि इंसान ने माफ कर देता कि ये माफी मिल जाएगी। लेकिन जब आपने खुदा के साथ वादा किया है और उसमें कुताई कर दी तो फिर क्या होगा? बड़ी मार देगी। क्या कि बड़ी मार खाएगा। तो आप वादा किसके साथ करते हैं? खुदा के साथ। तो वालिदैन जो मुंतजिम है, वालिदैन जो कि अपने बच्चों के केयर टेकर हैं, जिस तरह आप फरमाते भी हैं कि खुदा जो औलाद में देगा हम उनकी परवरिश बाइबल मुकद्दस और कलीसिया के हुक्मों के मुताबिक करेंगे। जब तुसी बपतिस्मे दे वक्त आते हो तो भी फादर का बार बार पूछ रहा है कि कहता है कि क्या आप समझते हैं कि आप किस किस्म की जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं? तो वो बड़ी खुशी में कहते हैं जी जी फादर जी इसकी समझते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हम इस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। तो याद रखें कि आप मुंतजिम हैं, आप स्टूवर्ड हैं, आपको खुदा ने चुना है इस काम के लिए कि आपने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। अमूमन आमतौर पर बच्चा कामयाब हो जाए, बच्चा किसी आला पोस्ट पे चला जाए, आला ओहदे पे चला जाए, तो वालिदैन की कहते हैं कि साडा बच्चा कामयाब हो गया, असी कामयाब हो गए। कहते हैं कि नहीं कहते हो कि नहीं कहते? बच्चे पास हो जाते कितने खुश होके कहते हो कि जी साडा बच्चा पास हो गया, असी पास हो गया, जिंदगी के इम्तिहान दे असी पास हो गए। फिर अभी आप लोगों को अगर बच्चा नाकाम हो गया है तो फिर नाकाम भी किसी वजह होया है? वालिदैन ही की वजह से हुआ है, क्योंकि आप उनके मुंतजिम थे, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से फिर पूरा नहीं किया। आपकी जिम्मेदारी ओवरऑल ऊपर आती है। ये नहीं है कि जी जो कामयाब है उदो ताड़ी जिम्मेदारी। जिस तरह आमतौर पे अगर बेटी कामयाब हो रही है, अच्छे काम कर रही है, अपने घर जाके भी इज्जत हो रही है, तो प्यो कहता है मेरी बेटी, लेकिन अगर नाकाम हो जाए, बेइज्जती हो जाए, तो की कहता है माँ की बेटी थी, माँ ही करती थी। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं है, इस तरह हो नहीं सकता। तो इसलिए आप मुंतजिम हैं, तो ओवरऑल आप उनके मुंतजिम हैं, उनकी कामयाबी और उनकी नाकामी में भी आप जिम्मेदार हैं। आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वालिदैन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमने अपने बच्चों की परवरिश लायक तौर पर करनी है। ऐसे करनी है कि वो नाकाम हो, कामयाब हो, स्कूल में, माशरे में और फिर कलीसिया में काम ना हो, बल्कि कामयाब हो। जब वो कामयाब होंगे तो फिर उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, अगर नाकाम होंगे तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। तो आए आज ये दो तरीके हैं आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए। पहला तरीका है कि आपने क्या करना है, इतवार की इबादत में शामिल होना। और दूसरा तरीका था कि जो मुख्तारी आपको बख्शी है, मैंने अभी से वालिदैन की बात की है, तो बच्चे भी याद रखें कि आपका भी काम है कि मर्जी के मुताबिक करना। अगर आपके वालिदैन आपको कुछ कहते हैं तो आपने फरमाबरदारी भी करनी है। बाइबल मुकद्दस में चौथा हुक्म क्या है? चौथा हुक्म यही है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। तो एहतराम करना ये आपका भी काम है। तो आपको भी खुदा ने एक काम दिया हुआ है, तो जो काम होता है वो हमारी मुख्तारी होती है, उसी से हमें पूछा जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी आपकी मुख्तारी है,
لہٰذا ابھی خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے، چنا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے، آپ کے نیچے لوگ ہیں، آپ نے سکھانا ہے، آپ ٹیچر ہیں، آپ مختار ہیں کہ آپ نے بچوں کو معاشرے کے مطابق کیا کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ کی ذمہ داری ہے، والدین ہیں، معاشرے میں ٹیچرز ہیں، معاشرے میں ڈاکٹرز ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی شعبہ میں ہیں، وہ آپ کی مختاری ہے، اور اس میں اگر آپ 100% دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ آپ اس غلام کی مانند ہیں جو ہوشیار ہے، آپ اس غلام کی مانند ہیں جو جانتا رہتا ہے، آپ اس غلام کی مانند ہیں جو جانتا ہے اور جان کر اچھا کام کرتا ہے، وہ بہت برکت پائے گا۔ اگر گناہ کرنے پر بہت مار پڑنی ہے تو اچھا کام کرنے پر بہت زیادہ برکت بھی ملتی ہے، بہت بڑا ریوارڈ بھی ملنا ہے، اور وہ ریوارڈ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی، آسمان کی بادشاہی۔ آئیں ہم اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کریں، تیار رہیں اور پیار دوسروں کو بھی کریں، اسی ہمارے خدا کے وسیلے سے۔